اس قصے کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون اور صوفیہ حلیمہ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور چاروں طرف آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، اوینا، حلیمہ۔ تبھی وہ دیکھتی ہیں کہ حلیمہ جنگل میں بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، جو کہ گرتے وقت اس کے سر پہ پتھر لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالا یہ دیکھ کر بہت جذباتی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی آنکھیں کھولو، اور اس کے سینے پر زور زور سے مکے مارنے لگتی ہے تاکہ اس کی سانس چلنے لگ پڑے۔ تبھی صوفیہ اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور سپاہیوں کو آواز دیتی ہے کہ جیر کو تائی پانی لاؤ جلدی سے۔ اتنے میں عثمان بے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر حلیمہ آنکھیں کھول دیتی ہے اور وہ ان کے سامنے بہت ہی شرمندہ محسوس ہوتی ہے اور ان سے باتیں کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، آپ میری وجہ سے کتنے شرمندہ ہوں گے کہ میری بیٹی کیسی ہے۔ مگر بالا خاتون حلیمہ کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ ہماری بیٹی ہو، ہمارا خون ہو، ایسی باتیں مت کرو، اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ اورحان بھی اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو بہن، آہستہ آہستہ چلو، کوشش کرو۔ اتنے میں سپاہی بھی ان کی مدد کو آ جاتے ہیں اور عثمان سردار بھی بسم اللہ کہہ کر حلیمہ کو اٹھاتے ہیں۔ صوفیہ، جو ابھی تک ان سب باتوں سے لاتعلق کھڑی تھی، وہ بالا خاتون کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہ ہوگا، مگر بالا خاتون اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیتی ہیں اور پھر عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں، سردار، اس سب کے پیچھے کون ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کوچار کر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ حلیمہ اصل میں کون ہے۔ صوفیہ کہتی ہے کہ وہ منگول ہمارے اتحاد کے خلاف سازش کر رہا ہے کیا؟ اب تو آپ کو مجھ پر یقین آ گیا ہوگا کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے کہ اگر اس نے علاؤ الدین کو پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ عثمان صاحب بھی یہ سن کر گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اب سین بدلتا ہے اور حسن بے کی طرف جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں اب بھی وہ گلاڈیوس کا سراغ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کوجا بے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حسن بھائی، وہ سانپ کس طرف گیا ہوگا تاکہ ہم اس کے پیچھے جا کر اس کا سر کچل دیں۔ حسن بے کہتے ہیں، کوجا سردار، یہاں سے نشانات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، ہمیں چاروں طرف پھیلنا ہوگا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک تیر آ کر حسن بے کو لگتا ہے اور جس کی شدت سے وہ چیخ اٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی گلاڈیوس بھی کمان ہاتھ میں پکڑے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا کر رہے تھے، عثمان کے آوارہ شکاریوں، اب تم میرا شکار ہو اور میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ کوجا سردار اسے ایک گالی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شکار کون ہے اور شکاری کون؟ یہ جب تمہاری کھوپڑی کھمبے پر چڑھے گی تب تمہیں سب پتہ چل جائے گا، کتے۔ کوجا سردار حسن بے کی دلجوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بس جمے رہو، کیا تم ٹھیک ہو؟ حسن بے کہتا ہے، ہاں سردار، میں ٹھیک ہوں، اور تیر جو اس کے کندھے پر پیوست ہوتا ہے اس کو توڑ کر پھینک دیتا ہے اور جذبہ ایمانی سے تلوار باہر نکال کر لہراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس حرامی کا سر اتارے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا اور یہ زخم مجھے نہیں گرا سکتا کوجا سردار۔ موقع پا کر کوجا سردار اپنے ایک سپاہی بہادر کو سمجھا دیتا ہے کہ جب میں اس کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہوں گا تو تم جا کر عثمان سردار کو ہماری خبر دے دینا۔ اب کلاڈیوس بھی کافروں کو حکم دیتا ہے کہ ان پر حملہ کرو، اور اس طرح ان میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں بہادر موقع پا کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کلاڈیوس اپنی تلوار سے کافی مسلمان سپاہیوں کو زخمی کر دیتا ہے، جس کے جواب میں حسن بے تلوار اس کی طرف لے کر لپکتے ہیں، مگر کوجا سردار اسے پکڑ لیتا ہے اور منع کرتا ہے کہ تم پہلے ہی بہت زخمی ہو اور اس زخم کے ساتھ یہ ممکن نہیں، ہمیں یہاں سے فوری طور پر نکلنا ہوگا۔ ہم آگے جا کر ایک جگہ پر رکیں گے اور سارے نشانات مٹا کر وہاں پر عثمان سردار کا انتظار کریں گے، جیسے ہی ہمیں مدد ملے گی ہم پلٹ کر اس پر وار کریں گے۔ حسن بے بھی ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہے، لہٰذا وہ سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ کوجا سردار ایک درخت پر اپنا خنجر رکھ دیتے ہیں اور حسن کو بتاتے ہیں کہ یہ نشانی عثمان سردار کو ہماری سمت کے بارے میں بتا دے گی اور اس طرح وہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ پھر تمام سپاہی آگے بڑھنے لگتے ہیں، مگر کافر پھر بھی ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو جاتے دیکھ کر کلاڈیوس سمجھ جاتا ہے کہ انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی قاصد عثمان سردار کی طرف بھیجا ہے اور وہ ان کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ کلاڈیوس خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اس طرح تو عثمان خود ہی اپنے جال میں پھنس جائے گا اور جب وہ آئے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اب یہاں پر سین بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤ الدین اور گونچا خاتون پنجرے میں قید ہوتے ہیں اور گونچا علاؤ الدین سے پوچھتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مریم حلیمہ ہے تو صوفیہ نے اب تک اسے کیوں پالا؟ علاؤ الدین اسے بتاتا ہے کہ اسے ہمارے خلاف کر کے ہمارے دل میں بٹھا دیا خاتون۔ صوفیہ نے میری بہن کو اپنے بغض کی تلوار بنا کر ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔
تاکہ وہ اسے استعمال کر کے ہمارے خاندان کو قتل کرا سکے۔ تو گونچا کہتی ہے اوف اللہ، یہ کتنی شیطان عورت ہے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں گوچار ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور میرا قہر ایک برفانی تودہ بن جاتا ہے۔ سردار زادے، میں تمہیں اپنے انتقام کا نشانہ ضرور بناؤں گا۔ علاؤالدین اسے کہتا ہے کہ تم میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو اور میری بیوی کو رہا کر دو۔ کیا تمہارے لیے عثمان سردار کا ایک شہزادہ کافی نہیں؟ اور تمہیں کیا چاہیے؟ گوچار کہتا ہے کہ تمہاری بہن اور تمہاری بیوی دونوں ہی تمہارا مقدر بانٹیں گی شہزادے، اور عظیم خان اولجائتوں کے حضور پیش ہوں گی، اور اگر تمہاری بیوی امید سے ہوئی تو وہ بھی تمہارا ہی مقدر پائیں گے، یعنی ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو علاؤالدین پنجرے سے آواز لگاتا ہے کہ تم تو المدینۃ الفاضلیہ کے نام کی کتاب پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا ہے۔ کوچار، کیا تم نے پڑھ لکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھا؟ تم میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں؟ کیا تم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کبھی عبرت نہ لی تم نے، جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ جنگ میں عورت، بچے، بوڑھے اگر دشمن بھی ہوں تو انہیں ہاتھ نہ لگانا؟ مجھے پتہ ہے کہ تم یہ سب جانتے ہو مگر تم عبرت نہیں لیتے۔ کوچار یہ سن کر اس کے پاس واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کافی سمجھدار لگتے ہو، تم صرف ایک چرواہے نہیں ہو بلکہ تمہارے دل میں علم بھی ہے۔ علاؤالدین نے کہا ہاں، میرے دل میں علم ہے، ظلم، کفر اور مارکوں میں، کیا تم اسے سرداری کے لائق نہیں سمجھتے؟ گوچار اسے کہتا ہے کہ احسن بیگم بھی ایک خاتون تھی، پھر تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ علاؤالدین کہتا ہے کہ اس نے بے شمار معصوم لوگوں کو مارا، اور جب وہ ہمارے ہاتھ آئی تو ہماری مجرم تھی، اس کا خون ہمارے لیے حلال تھا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ ہم نے اسے نہیں بلکہ صوفیہ نے اسے قتل کیا ہے۔ گوچار یہ سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اس کی اور ہماری جنگ جاری نہ تھی تو ایسا کر کے اس نے اولجائتوں کے غضب کو دعوت کیوں دی؟ میرے خیال سے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ علاؤالدین اسے کہتا ہے کہ ایک دن تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اور پھر یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم واپس کائی قبیلے کا ایک منظر دیکھتے ہیں جہاں عثمان سردار، حلیمہ، اورحان اور دیگر کے ساتھ قبیلے واپس آتے ہیں اور سب لوگ انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تب ہی صوفیہ آ کر ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ابھی تک خاموش کیوں ہیں عثمان؟ عثمان سردار اپنے خیمے کی طرف جانے لگتے ہیں اور اس سے بات نہیں کرتے۔ اتنے میں شامل ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ سردار، پہلے یہ خیمے مضبوط کر لیں، پھر قلعے کی نگرانی سخت ہوگی۔ عثمان سردار اسے کہتے ہیں کہ قلعے کی نگرانی جاری رکھو۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ صوفیہ پھر سے ان کے پیچھے آ کر ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ تو عثمان صاحب اسے کہتے ہیں کہ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اور پھر وہ اپنے خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قبیلے کی عورتیں مریم کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ فاطمہ بھی ہوتی ہے۔ وہ سب آ کر ان سے پوچھتی ہیں کہ تم کہاں تھیں اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے مریم؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر وہ بالا خاتون سے پوچھتی ہیں کہ یہ صوفیہ ناگن یہاں پر کیا لینے آئی ہے؟ بالا خاتون حکم دیتی ہیں کہ علاؤالدین کا خیمہ سجاؤ کیونکہ حلیمہ اب سے وہاں رہے گی۔ حلیمہ کا نام سن کر سب چونک جاتے ہیں اور فاطمہ پوچھتی ہے کہ والدہ، کیا میری بہن مل گئی؟ وہ کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ تبھی بالا خاتون اس سے کہتی ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہ مریم نہیں بلکہ تمہاری بہن حلیمہ ہے۔ یہ سن کر اسے شوق لگتا ہے اور وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اس لیے بالا خاتون اسے سمجھاتی ہے کہ تمہاری بہن بہت تھکی ہوئی ہے، اب اسے آرام کرنے دو۔ ماں کے جانے کے بعد فاطمہ اور اورحان کی بیوی اورحان کو روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اورحان انہیں بتاتا ہے کہ صوفیہ نے یہ سازش تیار کی ہوئی تھی اور ہماری بہن کو ہم سے جدا کرنے والی صوفیہ ہی تھی۔ تبھی فاطمہ کہتی ہے اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نے ہمارے خون سے غداری کی اور وہ ہمیں دھوکہ دے رہی تھی اور وہ صوفیہ کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی، مگر اورحان اسے سمجھاتا ہے کہ میری پیاری بہن فاطمہ، یہ کیسا رویہ ہے تمہارا؟ وہ بھی ہماری ہی بہن ہے، ہماری عزیز ہے۔ مگر فاطمہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ میری بہن نہیں، میری بہن تو قبر میں ہے۔ جس دن میری ماں نے اسے دریا سے پایا تھا اسی دن وہی اس کی موت کا دن تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے اگلی ایپیسوڈ کے لیے انتظار کیجیے۔